السلام علیکم ناظرین، یہ سیاسی گہما گہمی کا زمانہ ہے اور ایسے زمانے میں نت نئی خبر نہ ملے تو اس پر حیرت کرنی چاہیے۔ تو آج کی جو پہلی خبر ہمیں ملی وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے 12 سے 15 ارکان جو ہیں انہوں نے رابطے توڑ لیے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ، اور اب ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، نہ ٹیلی فون پر، نہ کسی اور ذریعے سے، اور نہ کوئی یہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ حزب اختلاف کے پاس عددی اکثریت موجود ہے تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے، وہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ گویا 172 یا اس سے زائد ارکان حزب اختلاف کے پاس موجود ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ اچھا، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارے سامنے دو آپشن ہیں۔ نمبر ایک، جیسے کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کے ہم خیال لوگوں کی رائے یہ ہے، اور وہی بات جو بلاول بھٹو زرداری نے کہی تھی کہ ایک نہایت مختصر مدت کے لیے حکومت بنے گی، اور وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق چند کام کرے گی اور ختم ہو جائے گی۔ مینڈیٹ کے مطابق کیا کام کرے گی؟ الیکشن قوانین میں جو خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں موجودہ دور میں، ان کو دور کیا جائے گا، یا اس کے علاوہ جو کوئی خلا پہلے سے موجود ہیں ان کو دور کیا جائے گا، تاکہ بیرونی مداخلت کو کم سے کم کیا جا سکے، جتنا اس کا راستہ روکا جا سکے روک کیا جائے۔ تو یہ ایک تو تجویز یہ ہے۔ دوسری تجویز آج ہی چودھری پرویز الہی کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے یہ کہا ہے کہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، اور اس پر اتفاق رائے ہو رہا ہے۔ اگر مسلم لیگ کاف تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دیتی ہے، اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، تو پھر کیا منظر بنے گا؟ پھر ہم جو منظر بننا ہے اس کو اس مفروضے کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور ایک عبوری حکومت وجود میں آ گئی، اور یہ اس عبوری حکومت کے سامنے اس کی جو وزیر اعظم کی میز پر جو ایک ایجنڈا ہے، ہم اس پر غور کریں گے۔ اس کا ایجنڈا نمبر 1 کیا ہے؟ ایجنڈا نمبر 1 ہے معیشت کی تباہی اور معیشت میں ابھار پیدا کرنا، تاکہ عوام جو مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکے ہیں انہیں معاف کیجیے گا، انہیں ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ کیا 1.5 سال کی حکومت اتنا بڑا ٹاسک پورا کر سکے گی؟ ایک سوال۔ سوال نمبر 2، اس حکومت نے اپنے 3-3.5 برس یا 4 برس کے عرصے میں آپ کے پوری خارجہ پالیسی کو تلپٹ کر دیا ہے، اور اب آپ نہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس فریق کا حصہ ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس فریق کا حصہ ہے، اور ہم غیر جانبدار بھی نظر نہیں آتے۔ اگر غیر جانبدار نظر آ رہے ہوتے تو ہم کسی کو گالیاں کیوں دیتے؟ تو ہمارا یہ معاملہ بھی خراب ہو چکا ہے۔ اس معاملے کو بھی، یعنی فارن ریلیشنز میں جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ان کو بھی درست کرنا ہے۔ کیا کوئی حکومت جو 1.5 سال کے لیے بنائی جائے گی، کیا وہ یہ ٹاسک پورا کر سکتی ہے؟ نمبر 3، اس ملک میں جس کشیدگی کو ایک بہت بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچا دیا گیا ہے، اور اس ملک میں کشیدگی بہت زیادہ ہو چکی ہے، کیا ہم اس کشیدگی کو کم کر کے سیاسی ٹیمپریچر کو اعتدال پر لا سکتے ہیں؟ اس مختصر عرصے میں یہ حکومت یہ کام کر سکے گی؟ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ اتنے مختصر عرصے میں کوئی حکومت بھی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ کیوں ایسا کام نہیں کر سکتی؟ کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جو تبدیلیاں لے کے آتے ہیں وہ تدریج کے ساتھ لاتے ہیں۔ وہ زلزلے کی طرح نہیں ہوتی کہ ایک چیز زلزلہ آیا اور ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت یہ ہے کہ چیزوں کو انسانی مزاج کے مطابق بتدریج کیا جائے۔ تو یہ کام، یہ جو بعض تعبیری کام ہم نے ذکر کیے ہیں، یہ بھی بٹن دبانے سے نہیں ہو جائیں گے۔ ان کے کرنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
ایک حکمت عملی کے تحت یہ کام کر سکیں، اور حکمت عملی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ 1-1.5 سال کا یا چند ہفتوں کا کام ہرگز نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم اس سچویشن کو یہاں اس سچویشن پر گفتگو روک کر ہم ایک اور تناظر دیکھتے ہیں۔ ایک اور تناظر کیا ہے؟ تناظر یہ ہے کہ حزب اختلاف کے پاس عددی اکثریت ہو چکی ہے، لیکن حکومت لوگوں کے ووٹ کے حق کے استعمال میں مزاحم ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ لوگ اپنے ضمیر کی آزادی کے مطابق ووٹ دے سکیں، لہٰذا وہ ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے پی ٹی آئی کے ارکان یا کوئی اور ارکان بھی اپنی مرضی کے مطابق ایوان میں ووٹ نہ دے پائیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں بھی تصادم جنم لے گا اور معاملات بگڑ جائیں گے۔ اب اسی سچویشن کا ایک الگ پہلو دیکھیے کہ تحریک عدم اعتماد قریب آ جاتی ہے، اور تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے جیسے کہ عمران خان نے اعلان کیا ہے، وہ 10 لاکھ کا جلسہ یا جتنے بھی لاکھ وہ جمع کر پاتے ہیں یا جتنے ہزار بھی وہ جمع کر پاتے ہیں، ڈی چوک پہ وہ جلسہ ہوتا ہے۔ اس جلسے کے جواب میں پاکستان کی اپوزیشن بھی جلسہ کرتی ہے، اور ایک ہی مقام پر 2 مخالف جماعتوں کے جلسے سے کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ کیا تصادم یقینی نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہوگا، تصادم بھی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں خرابی بھی جنم لے گی، اور ہم کسی افسوسناک یعنی اس کے نتائج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اب آپ یہ دیکھیے کہ حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ایجنڈا اتنا بڑا ہے جو نہ چند ہفتوں میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے، نہ 1-1.5 سال میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے والے عوامل کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ تو ایک پہلو یہ ہے، اس کا حل کوئی نہ کوئی پھر بھی نکل سکتا ہے، لیکن جو تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی، جو آپ اراکین قومی اسمبلی کو اپنی مرضی کے مطابق ووٹ کے حق کے استعمال سے روکنے کی کوشش کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ سڑکوں پر لوگوں کو جمع کر کے جو مسائل پیدا کریں گے، اس کے نتیجے میں جو ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی، وہ ملک کو ہمارا اس میں پولیٹیکل درجہ حرارت کتنا بڑھ جائے گا، اور اس کو نتیجے میں خدشات کیا پیدا ہو جائیں گے۔ ہمارا خیال یہ ہے، اور ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سچویشن کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تصادم کو کسی نہ کسی طرح سے اوائڈ کیا جا سکے۔ تو اسے اوائڈ کرنے کی جو پہلی اور فوری اور مؤثر صورت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے فیصلہ ہو۔ اور تحریک عدم اعتماد سے پہلے کیسے فیصلہ ہو؟ یا تو یہ ہو کہ کوئی عدلیہ کا رخ کرے اور عدلیہ کو بتائے کہ معاملات کس رخ پر جا رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس موجود ہے، اس کا فیصلہ تیار ہے، اس کا اعلان باقی ہے۔ تو یا تو یہ کام کر دیا جائے۔ تو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملات جس رخ پہ چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے، لیکن ایک خاص سطح پر جا کے ان کا رک جانا یقینی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیگر اداروں کو متحرک ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں معاملات کسی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچیں گے۔ اور اگر معاملات اسی رخ پر بہتے رہے جس رخ پر اس وقت بہہ رہے ہیں، اور جس رخ پر حکمراں جماعت سوچ رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں تصادم یقینی نظر آتا ہے۔ ملک اور قوم اور ایون متحارب فریقین اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوائڈ کرنے کے لیے غور و فکر شروع ہو گیا ہے، اور ہم آنے والے دنوں میں ہم معاملات میں تبدیلی ضرور دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔